السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر تاجور ہے۔ میں ایک رومیٹولوجسٹ ہوں۔ ہم جوڑوں، پٹھوں اور اس طرح کے بہت ساری بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اور روزانہ بہت سارے مریض دیکھتے ہیں جن کو دائمی درد ہوتا ہے یا فائبرومائلجیا کی تکلیف ہوتی ہے۔ اس تکلیف میں اکثر جسم کے بہت سارے حصوں میں درد ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، یا لوگوں کو نیند نہیں آتی یا ٹوٹی ہوئی نیند آتی ہے، یا سو بھی جائیں تو صبح جس وقت سو کے اٹھتے ہیں تو جسم بہت اکڑا ہوتا ہے۔ کبھی سر میں درد ہوتا ہے، کبھی پیٹ میں گیس وغیرہ محسوس ہوتی ہے، باتیں بھولتی ہیں، فکر یا دھیان خراب ہوتا ہے، ٹھنڈ زیادہ لگتی ہے، کوئی ہاتھ لگائے تو ضرورت سے زیادہ درد محسوس ہوتا ہے، ہڈیوں میں، پٹھوں میں، جوڑوں میں، سب میں درد محسوس ہوتا ہے اور پریشانی کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی آپ کو بہت ساری علامات ہوتی ہیں، لیکن جب ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو وہ ٹیسٹ منفی آتے ہیں، نیگیٹو آتے ہیں، اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ جسم میں اتنے زیادہ علامات کیوں ہیں۔ آپ اس وقت اسکرین پہ بہت ساری علامات دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ پٹھوں میں کھچاؤ، کندھے کے درمیان میں یا گردن کے پیچھے درد ہونا، جبڑے میں درد ہونا، آہیں بھرنا، سینے کی جکڑن، سر میں کھچاؤ، کندھوں میں تناؤ، پیٹ میں تناؤ، سانس کی تکلیف، پیٹ میں درد یا گیس کا احساس، اعصابی نظام کے مسائل ہو سکتے ہیں جیسے تھکاوٹ، دل کی دھڑکن تیز ہونا، پسینہ آنا، منہ خشک ہونا، ہاتھ ٹھنڈے ہونا، ہاتھوں میں، انگلیوں میں سنسناہٹ کا احساس، مثانے میں کھچاؤ، شدید درد ہونا، بار بار چھوٹا پیشاب ہونا یا بڑا پیشاب آنا، سینے میں جلن کا احساس، متلی ہونا، دل خراب ہونا، اعصابی مسائل جیسے کہ دماغی پریشانی، آنکھوں میں دھندلا پن، اندھا پن محسوس ہونا، ذہنی الجھن، چکر آنا، بے ہوشی، دورے پڑنا، بے حسی یا کانٹے یا چبھنے یا جھنجھلاہٹ کا احساس ہونا، ایسے لگنا جیسے ٹانگوں میں جان نہیں ہے یا کمزوری ہے یا غنودگی دن کے وقت ہونا، نظر کا فریب نظر آنا، توہم یا وہم سا ہو جانا، فالج جیسی حالت ہونا، آواز نہ نکلنا، اس طرح کی بہت ساری تکلیفیں ہو سکتی ہیں۔ ان تکلیفوں کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا اعصابی نظام فعال ہو جاتا ہے، ضرورت سے زیادہ اس پہ بوجھ پڑ جاتا ہے، تو جسم کے بہت سارے حصوں میں علامات پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کبھی کبھی دل کے درد کے ساتھ ہاسپٹل جا سکتے ہیں، آپ کے دل کے معائنے، ECG وغیرہ، چیک اپ، خون کے ٹیسٹ منفی میں آتے ہیں، لیکن آپ کو درد بہت شدت سے ہوتا ہے، لیکن وہ مسئلہ دل میں نہیں ہوتا۔ اعصاب جو ہوتے ہیں وہ دل کا تکلیف بتاتے ہیں یا احساس دلاتے ہیں یا درد محسوس کرواتے ہیں۔ آپ کو بہت شدید درد ہوتا ہے، لیکن وہ مسئلہ آپ کے اعضاء میں نہیں ہوتا، ان کی تکلیف کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ ایسی تکلیف کچھ لوگوں میں دوسروں سے زیادہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ اس وقت اسکرین پہ بہت سارے شخصیت کے انداز دیکھ رہے ہیں۔ اکثر یہ بہت اچھے لوگوں میں تکلیف ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ لوگوں کو پسند کرتے ہیں یا ان کو اپنی احساس ذمہ داری بہت ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات خود اعتمادی یا کم ہو جانا یا اپنے لیے کھڑا نہ ہو سکنا، بہت کمال پسند ہونا جسے انگریزی میں پرفیکشنسٹ کہتے ہیں، اپنے آپ سے ضرورت سے زیادہ توقعات رکھنا، بہت اچھا بننا یا ضرورت سے زیادہ مجرم محسوس کرنا، دوسروں پر یا تو آپ کو لگتا ہے کہ انحصار ہے یا کسی دوسری کی بہت ذمہ داری آپ پر آ گئی ہے، بہت باضمیر ہونا، اپنے آپ پر سختی کرنا، حد سے زیادہ ذمہ داریاں لے لینا، پریشان ہونا، فیصلہ کرنے میں دشواری ہونا، یا زندگی میں کوئی مشکل فیصلے کرنے پڑ گئے ہوں، بہت سختی سے قوانین پہ عمل کرنا، کوئی چیز کو چھوڑنے میں دشواری ہو، جیسے آپ کو کوئی احساس ہو جائے تو آپ اس سے دھیان ہٹا نہیں سکتے۔ کچھ لوگ بہت محتاط ہوتے ہیں، شرمیلے ہوتے ہیں، غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں، خیالات یا احساس کو اپنے دل میں رکھنے کا رجحان رکھنا، غصے یا ناراضگی کو برقرار رکھنے کا رجحان جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ ان چیزوں کی وجہ سے بعض اوقات آپ کے جسم میں آپ کے اعصاب جسم کے بہت سارے حصوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں،
جیسے آپ سمجھیں کہ آپ کی روح میں پریشانی ہوتی ہے تو اس کی تکلیف جسم میں سے محسوس ہوتی ہے۔ آپ کو بعض اوقات ایسے لگتا ہے، آپ جب رات کو سوتے ہیں تو آپ کا جسم اور دماغ صحیح طرح آرام نہیں کرتا۔ جب آپ سو کے اٹھتے ہیں تو جسم اور دماغ آپس میں ٹھیک طرح کام نہیں کرتا، اور ایسی مثال ہو جاتی ہے جیسے ایک تھکا ہوا ڈرائیور ایک گاڑی چلا رہا ہو اور ہر وقت غلط لین میں چلا رہا ہو، یا ایک ملک کو خطرہ ہو اور فوج بارڈر پہ کھڑی ہو اور ہر وقت دیکھ رہی ہو کہ اب پھر کس چیز سے خطرہ ہے۔ تو اس لیے آپ کا جسم آپ کو بہت زیادہ بدل بدل کے درد یا دائمی مسئلے پیدا کرتا ہے جو بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کا علاج کرنے کے لیے پہلے ہم آپ کا معائنہ کرتے ہیں، خون کے ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کی نیند کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ نیند بہتر ہو جائے تو دن کے وقت تھوڑی سی آہستہ آہستہ ورزش شروع کریں، اپنے کھانے پینے کا طریقہ ٹھیک کریں تاکہ آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو، ہلنے جلنے میں آسانی ہو۔ جتنا وزن بھاری ہوگا اس سے بہت ساری اور تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، درد کا احساس بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اعصابی مسائل ہیں یا آپ نے کوئی بہت بھاری مشکل گزاری ہے تو اس کے لیے آپ سائیکالوجسٹ سے اگر دیکھیں اعصاب کے جو آپ کو مدد کر سکیں کہ آپ کی پریشانی کے ساتھ کیسے آپ بہتر لڑیں گے یا اس کو دور کریں گے، اپنا دھیان بٹانے سے اس چیز میں بہتری آ سکتی ہے۔ جو چیزیں آپ کو خوشی دیتی ہیں کوشش کرنا کہ وہ چیزیں تھوڑا زیادہ کریں۔ اگر آپ کے بس میں ہو تو جو چیزیں آپ کو تنگ کرتی ہیں ان سے تھوڑا سا بچ کے رہنے سے بھی بہتری آتی ہے۔ ان چیزوں سے آہستہ آہستہ فرق پڑتا ہے، ایک دم سے فرق نہیں پڑتا۔ کچھ لوگوں کو زیادہ مشکل ہوتی ہے، کچھ کو کم، لیکن کم از کم ایک دفعہ آپ کی صحیح تشخیص ہو جائے تو آپ اس کے ساتھ کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔